اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معجزہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ ایک مشہور روایت ہے کہ عرب کے ایک شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جو گھر کے قریب ہی ایک کنویں سے پانی بھر کر لے آیا کرتی تھی تاکہ گھر کا کام چلا سکے۔ ایک روز جب سنارن کنویں سے پانی بھرنے گئی تو اس کا بیٹا جو کہ اکلوتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ سنارن نے لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھایا اور خود پانی بھرنے میں مصروف ہو گئی۔ لڑکا کم عمری تھا، وہ ماں کی آنکھ بجتے ہی کھیلتے ہوئے کنویں کی دوسری طرف نکل گیا۔ وہاں ایک کمہار رہتا تھا مگر اس کے گھر میں ہی بھٹی بھی تھی جس میں وہ برتن پکایا کرتا تھا۔ وہ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس کے آبے میں گر گیا۔ ادھر جب ماں پانی بھر چکی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ سوچی کہ بچہ گھر چلا گیا ہوگا۔ گھر واپس آئی تو گھر میں بھی لڑکا موجود نہ تھا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی، لڑکی کی تلاش میں گھر سے نکلی، روتی پیٹتی کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، گھر گھر پتہ کیا، لوگوں سے دریافت کیا، لیکن اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ آخرکار رات ہو گئی تو گھر واپس آ گئی۔ ادھر کمہار نے رات کو جب آوا ٹھنڈا کیا اور برتن نکالے تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک لڑکا بھی جلا پڑا ہے۔ بس محلے میں شور برپا ہو گیا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں جل کر مر گیا۔ حسرت و یاس کے عالم میں بیٹھی رو رہی تھی۔ جب اس نے شور سنا تو وہ غم سے نڈھال و بے ہوش ہو گئی۔ عالم غشی میں اس نے خواب دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ تم غم نہ کرو، اگر تم یہ نیت کر لو کہ اگر میرا بیٹا کمہار کی بھٹی سے زندہ سلامت نکل آئے گا تو میں حضرت فاطمہ زہرا دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ سنوں گی۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ان معظمہ کا کہتے ہی میں نے معجزے کی نیت کر لی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس سنارن نے دیکھا کہ واقعی اس کا لڑکا خدا کے فضل و کرم سے اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی صدقے میں زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اس کے جسم پر آگ کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی محفوظ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنارن نے بچے کو دیکھا تو فرط مسرت، محبت و خوشی سے نہال ہو گئی اور بچے کو خوب پیار کیا۔ اس کے بعد اس نے بچے کو ساتھ لیا اور خوشی خوشی بازار گئی تاکہ معجزہ سننے کے لیے کچھ شیرنی خرید لائے۔ بازار سے اس نے 2 پیسے کی شیرنی خریدی اور پڑوس کے گھر گئی۔ اس نے پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی ہے، میرے گھر چل کر جناب سیدہ دختر رسول خدا کی کہانی مجھے سنا دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس طرح وہ گھروں گھروں پھرتی رہی، لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ ہی اتنی فرصت کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں اور اپنا وقت ضائع کریں۔ سنارن سب سے مایوس ہو چکی تو سوچی کہ برابر کے گاؤں والوں سے کہانی سن لوں۔ برابر کا گاؤں تھوڑی دور تھا۔ اس اندھیری رات میں وہ لق و دق میدان پار کرنے لگی تاکہ برابر کے گاؤں پہنچ سکے۔ اس اندھیرے میدان میں وہ چلی جا رہی تھی کہ اسے وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئیں اور انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں کہانی کہتی ہوں، تم سنو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر معظمہ نے کہا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی ہونے لگی تو مدینہ کے یہودیوں نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب آدمی ہیں، اس شادی میں ان کی بیٹی کو شرکت کی دعوت دی جائے، وہ معمولی کپڑے پہن کر شریک ہوں گی تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت خفت ہوگی، معاذ اللہ۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد وہ شخص عین شادی کے دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی صاحبزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اس شادی میں شرکت کے لیے میرے گھر تشریف لے چلے۔ آپ نے یہ سنا تو فرمایا کہ اب فاطمہ کی شادی ہو چکی ہے، اس کے مالک و مختار علی ابن ابی طالب، تم انہی کے پاس جاؤ۔ وہ وہاں چلا تو مسجد نبوی میں حضرت علی کے پاس پہنچا اور ان سے جناب سیدہ کی شرکت کی درخواست کی۔ آپ نے جواباً کہا کہ اس امر کی مالک سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا خود ہیں۔ چنانچہ وہ یہ سن کر در معصومہ پر آیا اور اپنی حاجت بیان کی۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بابا جان اور شوہر نامدار سے اجازت لے لوں تو چلوں؟ یہودی نے کہا میں دونوں کی خدمت میں جا چکا ہوں، دونوں نے آپ ہی کو اختیار دیا۔ بی بی سیدہ نے نہیں سنا تو کچھ متفکر ہوئیں، اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ بیٹی کو متفکر دیکھا تو فرمایا بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس شادی میں پہننے کے لائق کپڑے موجود نہیں ہیں، لیکن مرضی معبود یہی ہے، جو لباس میسر ہے وہی پہن جاؤ۔ جناب سیدہ نے یہ سنا تو فوراً چلنے کو تیار ہو گئیں۔ جو لباس آپ نے زیب تن فرمایا وہ جگہ جگہ سے پیوندار تھا،
لیکن جو لوگ مرضی الہی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیتے ہیں وہ ان باتوں کی پرواہ کب کرتے ہیں کہ ان کے کپڑے کیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایسے بندوں کی وہ عزت افزائی فرماتا ہے کہ دنیا عش عش کر اٹھے۔ چنانچہ ادھر صدیقہ طاہرہ ان پیوندار کپڑوں کو زیب تن کر کے تیار ہوئیں، ادھر حوران جنا جنت سے زیورات اور طرح طرح کے کپڑے لے کر معصومہ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، اور آپ کو ان زیورات و بیش قیمت کپڑوں سے آراستہ کر کے بطور کنیزان کم ترین آپ کی سواری کو گھیرے ہوئے یہودی کے مکان کی طرف روانہ ہوئیں۔ جدھر سے آپ کی سواری گزرتی ادھر کی فضا نور نبوت سے جگمگانے لگتی اور عطربیز ہو جاتی۔ اس شان و شوکت سے آپ کی سواری جا رہی تھی، اور لوگ یہودی سے حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ یہ کس کی سواری ہے۔ اب وہ ہر سوال کرنے والے کو جواب دیتا کہ یہ مسلمانوں کے رسول کی صاحبزادی ہیں جو میرے غریب خانے پر میری بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے آ رہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو ہی معصومہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی، جگر گوشہ رسول کے نور سے سارا مکان روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ کسی نے بھی آج تک ویسی خوشبو نہ سونگھی تھی۔ یہودی عورتوں نے آپ کو یہ تجمل و وقار دیکھا تو بہت حسد کرنے لگیں۔ بہت سی عورتیں غم سے بے ہوش ہو گئیں کہ ان کا منصوبہ پورا نہ ہوا۔ ادھر کیا ہوا کہ دلہن چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ بے ہوش رہی، پھر طبیب کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ اسے کوئی چیز کھلا دی گئی ہے جس سے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا، سب رونے پیٹنے لگے۔ معصومہ عالم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ آپ نے پانی طلب کر کے وضو کیا اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور اللہ سے دیر تک مناجات کرتی رہیں کہ لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی معاذ اللہ اس کی نحوست سے دلہن مر گئی۔ اب میری عزت تیرے ہاتھ ہے معبود، اسے دوبارہ خلعت حیات عطا فرما، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سچ ہے جو لوگ اپنے نفسوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اللہ ان کی دعا رد نہیں کیا کرتا۔ چنانچہ آپ کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور بیوی سے کہنے لگی کہ میں مسلمان ہوئی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ کے پدر بزرگوار اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور آپ ان کی دختر ہیں، آپ مجھے اسلام کی مزید عقائد تعلیم کریں۔ بیوی نے اسے نماز، روزہ، حقوق اللہ اور حقوق الناس تعلیم فرمائے۔ ان عورتوں نے معصومہ کونین کا یہ اعجاز دیکھا تو 5 مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے، اور ایک عورت جن کا نام ام حبیبہ تھا آپ کی کنیزی میں دی اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ آپ خوش و خرم اپنے دولت قدے پر واپس تشریف لائیں تو رسول اکرم کو منتظر پایا اور سارا واقعہ حضرت سے بیان کیا۔ آپ بھی واقعہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ جس طرح سنارن کی دعا بطفیل جناب سیدہ پوری ہوئی، خداوند عالم ان تمام کی دعائیں پوری کرے جو شیعان اہل بیت ہیں، جو اپنی زندگیوں کو اہل بیت کے اسوے پر ڈھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور جو ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔